تیرے ترجمے میں یہ شک کیوں پیدا ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا ترجمہ بھی کامل ہے اس لیے کہ محبت کامل ہے. اور فاضل بریلوی کے مسلک پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول. اب سمجھ گئے کہ ان کی آمد کا ذکر کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم رسول کے لیے گلی کوچوں میں چکر لگا رہے ہیں، رسول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، عام انسان کے لیے نہیں کر رہے. اور پھر رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، نوع بشر میں سے، تمہاری جنس سے. تو جو اہل محبت ہیں ان کو تو اگر خدا تعالیٰ اگر نبی کو بشر بھی کہہ رہا ہے تو اس میں بھی فضیلت کا معیار نظر آتا ہے. اور وہ جب کہیں بشر پڑھتے ہیں یا من انفسکم جیسی آیتیں پڑھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ سنیوں کو جواب دینے کا موقع مل گیا ہے. ذرا ان کی محنت تو دیکھو، ان کا شغل تو دیکھو، ان کی اس صحیح ناتمام کو تو دیکھو کہ وہ یہ محنت کر کس لیے رہے. من انفسکم، تمہیں میں سے، تو ہم ہی میں سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں. تو پھر ہم جیسے ہوئے، اگر ہم جیسے ہوئے تو 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک ان کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہاں تو کچھ عرصے تک چرچے ہوتے ہیں، کچھ عرصے تک چرچے ہوتے ہیں. ایون یہ جو ہم لوگ ہیں جن کو آپ لوگ تقریروں کے لیے بلاتے ہیں، یہ بھی چند روزہ کام ہوتا ہے. بڑے بڑے مقررین گئے دنیا سے، بس وہ کچھ کیسٹوں میں دفن ہو گئے، کچھ تحریروں میں دفن ہو گئے. لیکن مقصد یہ نہیں، کوئی میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اہل علم آئے، جتنے بھی اہل زبان آئے، جتنے بھی اہل خطاب آئے اور جتنے بھی صاحبان خطابت آئے، یہ سب اپنے اپنے فنون کے ساتھ جب دنیا سے گئے تو کچھ عرصے تک نام رہا، اس کے بعد نہیں. لیکن اس وقت سے لے کے آج تک، اور میرا ایمان ہے آج سے قیامت تک مصطفیٰ کے نام کا سکہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. تو ہم ہی میں سے ہو تو پھر ہمارے جیسا حال ہوتا، ہم میں سے ہوتے تو ہم جیسا حال ہوتا. لیکن ہم میں سے ہونے کا مطلب کچھ اور ہے، اور ہم میں سے ہونے کے باوجود بھی آج بھی زندہ ہیں، آج بھی تابندہ ہیں، آج بھی فیض دے رہے ہیں، آج بھی رب سے تعلق ہے، آج بھی امت سے تعلق ہے، آج بھی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، آج بھی فیض دے رہے ہیں، آج بھی امت کی غمخواری فرما رہے ہیں، آج بھی کرم فرما رہے ہیں، آج کے دن بھی کرم فرما رہے ہیں. اور ہم جو یہ بیٹھے ہیں یہ بھی ان کا کرم ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس دور میں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا بیٹھنے کے لیے، کسی کے پاس وقت نہیں. چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو حضور کے ذکر کے لیے بلائے جاتے ہیں. ہم بھی جو یہاں بلائے جاتے ہیں کچھ بولنے کے لیے، ہمیں بھی اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے لوگ بلایا کرتے ہیں. ہمارے لیے اگر یہ مقصد ہو کہ ہمارے لیے او میں کیا ہوں، اگر مجھے میرے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس حضور کی نسبت کے سبب سے بلایا جاتا ہے. اگر ہمارا واعظ و خطاب اس کی بھی کوئی قدر ہے تو یہ ہماری قدر نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی قدر ہے، یہ ان کی قدر ہو رہی ہے. اور یہ عزت بھی ان کے قدموں سے ملی ہے، علم بھی ان کے قدموں سے ملا ہے. اور ہم نے مدرسوں میں پڑھ کر دیکھا ہے، آپ یقین جانیے کہ مدارس میں یقینی بات ہے کہ علم پڑھایا جاتا ہے، لیکن حضور کی محبت کے بعد جو ملتا ہے وہ کہیں پڑھایا نہیں جاتا، وہ حضور کے مزار سے بغیر کسی واسطے کے عطا کیا جاتا ہے. محبت ہونا ضروری ہے، اگر محبت نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. کہا من انفسکم، اللہ فرما رہا ہے تم ہی میں سے ہیں. تو میں کہتا ہوں تم ہی میں سے ہیں، لیکن پیچھے دیکھو ہم میں سے، لیکن پیچھے رسول کہہ دیا. رسول پہلے کہا اور من انفسکم بعد میں کہا. غور کرو، اللہ تعالیٰ نے رسول پہلے، ذکر رسول مقدم، اور من انفسکم یہ ذکر مؤخر فرمایا، اس لیے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلاظت پیدا نہ ہو. کہا یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، لیکن یہ تم میں سے ہے یہ بعد میں ذکر کر رہا ہوں، یہ پہلے بتا رہا ہوں میرا رسول آیا ہے. یہ سمجھ لینا میرا رسول آیا ہے، میرا رسول آیا ہے. اب سوچو
ہم میں آیا تو اور کس میں آتے؟ مخلوقات میں ذرا غور و فکر کرو، اور کس میں آتے؟ غور کرو کس میں آتے؟ دیکھو مخلوق بہت ساری ہے، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، وحوش و طیور مخلوقات میں سے ہیں، آبی اور فضائی مخلوق اللہ کی بنائی مخلوقات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، اور کیا ہے؟ کواکب ہیں، نجوم ہیں، کہکشاں ہے، اور یہ زمین و آسمان کی وسعتیں، پنہائیاں، گہرائیاں، نشیب و فراز، سب کچھ ہے مخلوقات میں سے۔ اس ذات کریم نے جب اپنے محبوب کو بنانا چاہا تو اے انسانوں، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، اے انسانوں، جب اس نے اپنا محبوب بنانا چاہا تو اس کے لیے شکل انسانی کو پسند فرمایا ہے، شکل انسانی کو پسند فرمایا ہے، فرشتوں کی شکل کو پسند نہیں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ یہ تین مخلوق ہیں، نوری ہے، ناری ہے، خاکی ہے۔ اور آبی، خلائی، فضائی کی طرف میں نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ تو سوچنا بھی ایمان کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے کہ نبی ان میں سے ہوتا، کوئی پرندے میں سے معاذ اللہ نبی ہوتا یا آبی مخلوق میں سے ہوتا، نہیں۔ لیکن جو سامنے تھوڑی بہت عزت والی نظر آتی ہیں، نوری، ناری، خاکی، یا نوری ہے یا ناری ہے یا خاکی ہے، جنات ہیں، آگ کی پیداوار ہے، ناری ہے، فرشتے ہیں، نور کی پیداوار ہے، اور انسان جو خاک کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے من انفسکم فرمایا کہ نبی تم میں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمانا چاہا تو ان کے لیے انتخاب خاکی مخلوق کا فرمایا۔ تو اے خاکیوں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے خاکیوں میں پیدا فرمایا، ارے تو تم خوش ہو جاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو اعتراض کرے، اس لیے پیدا کیا تاکہ تجھے اپنی قدر معلوم ہو کہ خدا نے اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا، اپنا حبیب تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تو اعتراض کرے۔ میں کہتا ہوں اگر حضور آگ کی پیداوار سے بھی ہوتے، یہ بھی فضیلت نہیں تھی، پیچھے رہ گیا ایک نور۔ اگر حضور فرشتوں میں سے ہوتے تو ٹھیک ہے، سن لو، اگر فرشتوں میں سے ہوتے، علماء نے قلم اٹھایا ہے، علماء نے یہاں لبوں کو جنبش دی ہے کہ پھر فرشتے سے فیض لینا مشکل ہوتا۔ لیکن میں کہتا ہوں چلو مان لو، اگر نبی اگر چاہے، اگر وہ فرشتوں میں سے پیدا ہو جاتے اور محمد الرسول اللہ ایک فرشتہ ہوتے، تو پھر مجھے بتاؤ آج تم سارے مل کر فرشتوں پر فخر کرتے کہ ہمارا رسول وہ ہے جو فرشتوں میں سے ہے، لیکن تمہیں مبارک ہو، آج فرشتے تم پر فخر کرتے کہ تم میں مبارک۔ معلوم ہوا کہ فخر کا مقام آج ہمیں حاصل ہے کہ آج فرشتے یہ فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جن کو آمنہ کا در یتیم عطا کیا۔ پتہ چلا کہ تم اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی پاک اگر خاکی مخلوق میں آئے ہیں، اس لیے نہیں آئے کہ دیوبند کے مدرسے سے قلم اٹھایا جائے اور حجاز کی زمین سے کوئی ناپاک چہرے والا ناپاک عقیدے کے ساتھ ان کے خلاف قلم اٹھائے، اس لیے نہیں انسانیت میں آئے ہیں، بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دنیا، ان کی قبر اور ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے محمد انسانیت میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ جزاک اللہ۔ مقصد یہ ہے من انفسکم، اس لیے نہیں تاکہ تم ان پر نقطہ اعتراض اٹھاؤ، من انفسکم اس لیے نہیں کہ انہیں اپنے جیسا کہہ دو، من انفسکم اس لیے ہے تاکہ فرشتے تم پر ناز کریں۔ بلکہ ایسی بھی حدیث ہے کہ خدا فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، ایسی حدیث آپ نے علماء سے سنی ہے، اور میں آپ کو
عربی عبارت نہیں پڑھا رہا اس لیے کہ آپ کو سنانا مقصد نہیں، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بعض بندوں پر جو اہلیان ذکر ہے عرش کی بلندیوں سے آگے لامکان میں فرشتوں کے آگے ان پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے زمین پر میرا ذکر کر رہے